بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اتنا کام کر رہے ہوتے ہیں عام روٹین میں اگر ہم وہ کام کریں تو ہم ہفتے بعد ہاسپٹل پہنچ جائیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ اتنا کام اس وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر رہے ہوتے ہیں، ان کا بھی نام لے رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے سارے کام بہتر ہو جاتے ہیں۔ وہ کہا ہے نا کسی نے کہ کیا رکھا ہے اس مٹی کے ڈھیر میں، اس کو سنوار رکھا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نے۔ یعنی جب انسان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں برکتیں اور خیریں اور رحمتیں بھی نازل فرماتے ہیں۔ سنی ہوئی بات ہے، ایک بزرگ ابھی گزرے ہیں، اللہ ان کی قبر پر کروڑہاں رحمتیں نازل فرمائے، خادم حسین رضوی صاحب دامت رحمت اللہ علیہ۔ آپ کے بارے میں آتا ہے، خود ہی بتا رہے تھے، میں نے ان کے ایک بیان میں سنا، فرمایا ایک دن مجھے پولیس والے پکڑنے کے لیے آ گئے، پولیس والوں نے پکڑا، زد و کوب کیا، اور حضرت کوئی ایسے نہیں تھے بلکہ دونوں پاؤں نہیں تھے آپ کے، دونوں پاؤں سے معذور، لیکن اس کے بعد بھی وہ ظالم ان کے اوپر ظلم کر رہے۔ فرمایا کہ زد و کوب کرنے لگے، مجھے مارنے لگے، تو ایک پولیس والے کی طرف میں نے منہ اٹھا کے دیکھا، میں ہنسنے لگا۔ اس نے کہا بابا جی ہم آپ کو مار رہے ہیں تو آپ ہنس رہے ہیں آگے سے؟ تو فرماتے ہیں میں نے اسے کہا جھلیا تو جیدی وجہ تو مینوں مار رہے ہیں نا، وہ تینوں نہیں دیکھ رہا، لیکن جن کی وجہ سے مجھے پڑ رہی ہیں نا وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ میں اللہ کے لیے ماریں کھا رہا ہوں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جب اللہ دیکھ رہا ہے اس کی وجہ سے مجھے مار پڑ رہی ہے تو وہ رب مجھے کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتے ہیں اپنی زبان پر تو پھر اللہ ہماری زندگی میں برکتیں، خیریں اور رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بات، ایک بزرگوں کے پاس ان کا ایک مرید گیا، کیا شان تھی اس وقت اللہ والوں کی یا ان کے مریدین کی، یا اس وقت اللہ والوں کے پاس بہت کچھ ملتا تھا، معرفت ملتی تھی۔ آج کل تو دکانیں کھلی ہیں، جس کے پاس چلے جائیں بہت کچھ آپ کو دنیا کا ملے گا، معرفت کم ہی ملتی ہے، ہر ایک نے دکان کھولی ہے۔ تو اس مرید نے جا کر کے اپنے بزرگوں سے کہا کہ اللہ والے ہو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کہ انہوں نے فرمایا جی کس چیز کا وظیفہ؟ تو فرمایا مجھے وظیفہ بتائیں کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جائے۔ تو بزرگ فرمانے لگے جھلیا تجھے کس نے کہا ہے کہ وظیفوں سے زیارت ہوتی ہے حضور کی؟ فرمایا حضور کتابوں میں تو اتنے بزرگوں نے لکھے ہیں، فرمایا وہ صرف اور صرف اس لیے لکھے ہیں کہ تاکہ لوگ آرے لگے رہیں، لوگ کسی کام میں لگے رہیں۔ تو فرمایا ایک کام کہتا ہوں وہ ذرا کرو۔ فرمایا جی بتائیں کیا کام ہے؟ فرمایا کام یہ ہے کہ آج رات کو جب تو گھر جائے تو راستے سے مچھلی لیتے جانا، اسے فرائی کر کے رات کو سونے سے پہلے اس کو کھانا، کھانے کے بعد تو نے پانی نہیں پینا، صبح تک فجر کی نماز کے بعد پانی پینا ہے اور ملنا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ کیا انداز تھا بزرگوں کے سمجھانے کا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے گیا، 2-3 کام کرنے تھے، مچھلی لے کے گھر چلا گیا، فرائی کی، جو طریقہ کیا، رات کو کھا کر کے سو گیا۔ اب جب سویا تو مچھلی تو خشکی پیدا کرتی ہے، اب وہ سویا تو نیند کہاں آنی تھی، کبھی ادھر سائیڈ مارے کبھی ادھر سائیڈ مارے، نیند آئی نہیں رہی، پانی پانی پانی، لیکن پانی تو پینا نہیں تھا۔ اب جب سرگی کا وقت، صبح قریب وقت پہنچا، اس وقت آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک دریا ہے بہت بڑا، اور میں نے وہاں سے پیٹ بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی پھر پیاسا، پھر آنکھ لگی، پھر کہتا ہے میں کنویں کے اوپر ہوں، میں نے خوب جی بھر کے پانی پیا، آنکھ کھلی پھر پیاسا، پھر آنکھ لگی، گھر میں ہوں، خوب پانی پیا، پانی پی کے جب آنکھ کھلی تو کیا کہتا ہے پھر کیا پیاس، اپنے جوبن کو، اذان کا وقت ہوا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جا کر کے خوب پانی پیا، پی کر کے اللہ والوں کے پاس گئے۔ تو اللہ والوں نے، بزرگوں نے پوچھا ہاں جی بتاؤ۔ فرمایا حضرت کیا پوچھتے ہیں، ساری رات پانی میں تھا اور خواب میں بھی پانی پیتا رہا،
تو بزرگوں نے کہا کوئی بات سمجھ آئی ہے؟ کہنے لگا نہیں۔ فرمایا وہ پانی تیری ساری رات اس وجہ سے آیا تیرے خواب میں، اس وجہ سے کہ تجھے پانی کی طلب بہت زیادہ تھی، تو پانی پانی کر رہا تھا۔ یاد رکھ جب دل میں حضور کی چاہت ہوگی، حضور کی طلب ہوگی، حضور کا پیار ہوگا، اس وقت خواب میں بھی حضور کی زیارت ہوا کرے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔